السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا، اور اس ڈسکشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب بھی. گل نخیز اختر صاحب بہت شکریہ، آپ کا ڈسکشن ہوگی تمام معاملات پہ آپ سے، اور ساتھ ہی ساتھ مظہر برلاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر برلاس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، تاحیات نااہلی کیس کی سماعت آج بھی ہوئی. چیف جسٹس نے یہ کہا کہ تاحیات نااہلی کی کوئی تو منطق ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر آپ موڈ میں ہیں تو نااہل کر دیں، اور وہ بھی تاحیات. انتخابات سر پر ہیں، ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نااہلی کا تعین آئین نے ہی سوچ کے مطابق کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت ہے کہاں پر. کل پھر اس پر سماعت ہوگی، ڈسکس کر رہیں گے آج ہم اس میں یہ کہ یہ کیس کس حد تک اثر انداز ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون پر. کیا آئین کے مطابق سیاسی رہنماؤں کو ریلیف ملے گا؟ اس پہ ایک رپورٹ ملاحظہ کیجئے، پھر واپس آتے ہیں. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال یا تاحیات. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سیاستدانوں کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کی. دوران سماع درخواست گزار فیاض احمد غوری اور سجاد الحسن کے وکیل خرم رضا نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا. کہا سپریم کورٹ یہ کیس کس دائرہ اختیار پر سن رہی ہے؟ کیا آرٹیکل 187 کے تحت اپیلیں ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی گئیں؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، نااہلی تاحیات ہوگی، یہ کہاں لکھا ہے؟ تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. ایک الیکشن میں کوئی گریجویٹ نہ ہونے پر نااہل ہوا اور اگلی بار گریجویشن کی شرط ہی نہیں تو اگلی بار نااہل کیسے ہوگا؟ اسلام میں بھی توبہ کا راستہ موجود ہے. مجرم سزا کاٹ کر الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جاتا ہے. وکیل خرم رضا نے موقف اپنایا کہ پارلیمانی بحث میں تسلیم کیا گیا 62(1)(f) مدت پر خاموش ہے. عدالت نے صرف 62(1)(f) کی تشریح کرنی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کیسے ڈکلیریشن دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کو یہ حق کیسے حاصل ہوا؟ کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 62(1)(f) کا براہ راست کورٹ آف لا کے اختیار کا استعمال کر سکتی ہے؟ کیا الیکشن ٹریبیونل تاحیات نااہل بھی کر سکتا ہے؟ تاحیات نااہلی کا اصول تو سمیع اللہ بلوچ کیس میں طے کیا گیا. اگر ہم سمیع اللہ بلوچ کیس اور سیکشن 232 دونوں کو غلط کہہ دیں تو نااہلی تو ایک دن بھی نہیں رہے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی یہ شقیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی. منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. عامروں نے صادق و امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ وکیل خرم رضا نے آئینی ترامیم کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ رہنے دیں، ترامیم بھی گن پوائنٹ پر آئیں. کچھ لوگوں نے کہا چلو آدھی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے. آئین کا تقدس تب ہوگا جب اسے ہم مانیں گے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالتی ڈکلیریشن کے بغیر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تاحیات نااہلی کے فیصلے کی بنیاد ڈکلیریشن ہے جس کی میعاد اب مقرر کی گئی ہے. عدالتی معاون عزیر بھنڈاری نے کہا تاحیات نااہلی کی سزا کے بعد کئی ترامیم ہوئی، کسی نے آرٹیکل 62 اور 63 کو نہیں چھیڑا. محمد عثمان کریم نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت کے تعین کی درست تشریح نہیں کی، لہٰذا اب تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے. سپریم کورٹ اپنی غلطی کی تصحیح کر سکتی ہے، جس کے بعد عدالت نے سماعت جمعے کی صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی. برلاس صاحب، آپ نے پیکج دیکھا، اس سے پہلے یقینی طور پر ساری ڈسکشن آپ نے آج کی سنی ہوگی کہ کیا کورٹ میں ڈسکشن ہوئی. کیا بات ہے، اس معاملے کو ڈیلی ایک ہی طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے، نمٹایا نہیں جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو نمٹانا چاہیے. جی سمیرہ مرزا، اگر اس کیس کا ہم جائزہ لیں تو بنیادی طور پر قصوروار پارلیمنٹ ہے، اور اس کے بعد قصور کسی حد تک سپریم کورٹ کا بھی ہے. میں واضح کرتا ہوں کیسے ہے. چیف جسٹس صاحب نے بڑی باتیں کی کہ آمرانہ دور میں یہ ترمیم ہوئی. چیف جسٹس صاحب سے کوئی پوچھنے کی جسارت تو کرتا کہ جناب جو جمہوری دور میں قوانین پاس ہوتے ہیں ان کو تو آپ اڑا کے رکھ دیتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو جو آمرانہ دور میں ترمیم ہوئی اور اتنی پرانی ترمیم
تو کسی کو خیال کیوں نہیں آیا کہ اس کو اڑانا چاہیے؟ پھر اس سے ہٹ کے جو بنیادی قانون سازی کا ادارہ ہے پارلیمنٹ، ان کو خیال کیوں نہیں آیا؟ ضیاء الحق دور میں ہو گئی ترمیم، اوکے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، چلے مان لیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں تھی، مگر میاں نواز شریف صاحب کے پاس تو 2/3 اکثریت تھی، انہوں نے پھر کیوں نہیں چھیڑا اس تبدیل کو؟ کر لیتے بالکل۔ تو پارلیمان کا بنیادی قصور ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کا کوئی تعین کرتے۔ اب یہ کیس جب سپریم کورٹ میں چلا گیا، سپریم کورٹ نے نااہلی کر دی تاحیات کچھ سیاستدانوں کی۔ جی، یہ موقف تو درست ہے کہ دیکھیے قاتل کی بھی سزا معاف ہوتی ہے، جن لوگوں کی عمر قید ہوتی ہے ان کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تعین ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، انہوں نے جو ہم مسلمان جو ہیں سہارا لیتے ہیں بالآخر ایسی تاریخ کا کہ دیکھیے جی پہلے کافر بھی تھے وہ مسلمان ہو گئے تو نااہلی ختم ہو گئی۔ وہ گزارش یہ ہے کہ آپ خود ہی تو فیصلہ دینے والے ہیں نااہلی کا، سپریم کورٹ، بالکل، اور اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے، اور پارلیمنٹ کو یہ چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی تو دیکھیے میاں شہباز شریف صاحب کی 16 مہینے کی حکومت رہی، جی بالکل، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ نااہلی کا معاملہ ختم کرتے۔ یہ پارلیمان کا بنیادی قصور ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ میں تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں دیکھیے ان کے اپنے فیصلوں پر بعض اوقات عمل درآمد خود نہیں وہ کرتے۔ جیسے جسٹس جواد احمد خواجہ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ دفتری زبان اردو ہوگی، اور اللہ ماشاءاللہ وہ جو فیصلہ آیا وہ بھی انگریزی زبان میں آیا، اور آج تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ انگریزی زبان میں فیصلے دے رہی ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کا حکم ماننا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک کویسچن کھڑا ہوتا ہے نا کہ آپ نے فیصلہ دیا کہ فلاں زبان میں ہو۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ نے وہ بات کیا جو سینئر وکلا کرتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے کہ یہ ترمیم ختم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، تو پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ختم کر دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ترمیم ہے جو کسی کے کہنے پر سیاستدانوں نے کی، سیاستدانوں کے گلے میں فٹ ہو گئی۔ سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ 35 برس گزار دیے، انہوں نے ترمیم کیوں نہیں کی؟ بالکل ان کو چاہیے تھا، کس لیے یہ لیکن ہمارے اس فیصلے کے زد میں اس سے پہلے کوئی آیا نہیں تھا۔ لیکن سمیرا مرزا ایک بدقسمتی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں جو قانون سازی پر تو کوئی بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ عجیب لوگ ہیں وہاں نالیوں گلیوں کے لیے جو کونسلر کے کام ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ان کاموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو قانون سازی ہے اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، بالکل صحیح ہے، اور نہ ہی جو حکمران ہوتے ہیں وہ کوئی توجہ دلاتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے وزیر قانون جو رہے مختلف لوگ، وہ وکیل تھے، ان کو ہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ کل کو ہمارے گلے فٹ ہو سکتی ہے، یہ عجیب ترمیم ہے کہ کسی کو، یہ درست فرمایا انہوں نے کہ موڈ میں آئے تو کسی کو کہہ دیں کہ نااہل ہے۔ اچھا، پھر یہ جھوٹے سچے ہونے کا تعین کون کرے گا؟ یہ دیکھیے یہ درست بات ہے انہوں نے کی کہ موڈ میں ہو تو آپ کہہ دیں کہ نہیں جی اس میں تو کوئی خامی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، چلے اور موڈ میں ہے تو کہ یہ خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس پہ ہم قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈسکشن آج ہم کر رہے ہیں اسی پہ، ظاہر ہے ہاٹ ایشو ہے تاحیات نااہلی کیس۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کسی حد تک سپریم کورٹ بھی ذمہ دار ہے اس کا اور پارلیمان کا بھی قصور ہے۔ اصل مسئلہ ہے کیا اور یہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، پارلیمان کا قصور ایسا اس طرح سے نہیں ہے۔ پارلیمان کا قصور آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو پارلیمان وجود میں آئی ہے اس نے درست نہیں کیا، یا درست کیا تو بہت لیٹ جا کے درست کیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک کوالیفیکیشن کے حوالے سے پروویژن ہے دستور میں، اور اس میں مدت کا تعین نہیں کیا ہوا، اور وہ مدت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے طور پہ ڈال دی۔ وہ اپنے طور پہ سپریم کورٹ وہ مدت ڈال نہیں سکتی ہے، وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کو آؤٹ کرنا تھا اور وہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب اس کو اگر درستگی کی طرف آئے ہیں، پارلیمان نے بھی درستگی کی ہے مگر وہ ایکٹ کے ذریعے کی ہے،
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو خود بھی اپنی ججمنٹ کو اگر درست کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے. کچھ اور ججمنٹس بھی ایسی ہیں جو درست ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، تو وہ بھی جو ہے نا اس پہ سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے. کامران صاحب، ایک ایکٹ کے ذریعے ترمیم کو کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ اس کو تو آپ بہت اکثریت سے اڑا سکتے ہیں نا. ہاں، اس میں میرا اپنا بھی اختلاف تھا اس میں کہ مگر اس میں آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ اگر دستور میں یہ لکھا ہوتا کہ وہ لائف ٹائم ہے پھر تو شاید یہ کوئی مسئلہ بنتا، مگر دستور میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور دستور میں کچھ نہیں لکھا تو سیکشن 232-33 میں انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جہاں پہ دستور میں کچھ نہیں لکھا وہاں میکسیمم جو ہے نا وہ 5 سال ہوگی ڈسکوالیفیکیشن. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی کوئی کنٹراڈکشن نہیں آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فرض کریے کہ ذہنوں میں اگر کنٹراڈکشن تھی کہ عدالتی فیصلے کو جو ہے بغیر دستوری امینڈمنٹ کے ڈائلیوٹ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اس سے بڑا بینچ اپنے فیصلے کو ری وزٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کامران جی سر پلیز. جی کامران صاحب، ایک مجھے بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں بڑی اسلام کی باتیں ہوئیں، آپ کا تعلق بھی ایک مذہبی جماعت سے ہے. گزارش یہ ہے کہ اسلام میں تو قتل کا بدلہ قتل ہے. قتل وہ اسلام تو نہیں کہتا کہ کسی کو عمر قید دے دو اور کسی کو 6 مہینے قید کر دو یا 10 سال کر دو. تو یہ ہمارا آئین جو ہے یہ اسلام سے مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اسلام سے اگر کوئی چیز مطابقت نہ رکھتی ہو تو اس کو آپ کنوینئنٹلی جو ہے وہ شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. جیسے سود کا ایشو ہے وہ چیلنج ہوا اور اس پہ الٹیمیٹلی ججمنٹ آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی چیز فنڈامنٹل رائٹ سے مطابقت نہ رکھتی ہو آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ جو ہے آپ اس کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ چیلنج کر سکتے ہیں. تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہاں پہ اسلام ہے، اور اگر کوئی چیز بھی کوئی قانون بھی کوئی تابع قانون سازی بھی جو ہے وہ اگر آپ سمجھیں کہ وہ درست نہیں ہے اور اسلام کے منافی ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کا اپنے ڈسکشن کی. نخیل صاحب ایک بات اگر میں کر دوں پہلے، وہ درست فرمایا کامران صاحب نے کہ جی چیلنج کر سکتے ہیں، مگر یہ سودی نظام تو چل رہا ہے چیلنج کرنے کے باوجود، یہ تو باز نہیں آئے. بالکل صحیح ہے. پھر ایسے چیلنج کرنے کا کیا فائدہ؟ بس یہی سوچا جاتا ہے. نخیل صاحب بحث ہے ایک، ظاہر ہے پچھلے کچھ دنوں سے چل بھی رہی ہے اور یہ کل تک چلی گئی ہے، کل بھی ہوگی، کہ عدالت جو ہے وہ صرف 62(1)(f) کی تعریف کر سکتی ہے، سزا کا تعین نہیں ہو سکتا. پھر الیکشن، آج بھی سوال اٹھا وہاں پہ کہ الیکشن ٹرائبیونل جو ہے وہ تاحیات کیا نااہل کر سکتا ہے، کیا وہ اہل ہے اس کا؟ آپ اس ساری بحث کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ کہاں جا کے ختم ہوگی اور کب ہوگی؟ بہت شکریہ سمیرا. پہلی تو بات یہ کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے اور عدالتوں میں بھی قتل کی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے، سزائے موت ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے، اور یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ کی وجوہات کیا تھیں، ریزنز کیا تھیں. ان ریزنز کی بنیاد پہ آپ کو پھر بعض اوقات عمر قید ہو جاتی ہے، بعض اوقات ڈائریکٹ سزائے موت ہو جاتی ہے. وہ ریزنز عدالت بھی دیکھتی ہے. اچھا، یہ جو بات کی نا جی کہ ہم، مجھے تو یہ لگتا ہے جی سپریم کورٹ نے ہی پہلے نااہلی کی سزا دی تھی، تو یہ اختیار پھر اسی کا آ گیا. اپنے کیے ہوئے کام کو صحیح کرنے کا تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ ہی اسے صحیح کرے. باقی یہ جب آئین میں آ جاتا ہے نا جی کہ آپ کسی چیز کا ذکر نہیں آتا تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی کوئی ایکٹ، کوئی آئینی ترمیم آنی چاہیے، تو پھر اس کا اختیار پھر پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے نا. یہ سزا دینے کا بھی اختیار پھر پارلیمنٹ کا تھا، پھر سپریم کورٹ کو نہیں دینی چاہیے تھی نا. تو جب انہوں نے یہ پہلی پریکٹس کی ہے تو پھر اس کو ختم کرنے کی پریکٹس بھی انہیں کرنی پڑے گی. صحیح، لیکن ترمیم کی بات ہے نا. میں آپ کو بات وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، آئینی جو ابھی بات ہوئی نا کہ اس سے پہلی جو گورنمنٹس آئیں انہوں نے یہ ترمیم کیوں نہیں ختم کی. ان میں ساری گورنمنٹس کا ذکر آ گیا کہ 3.5 سال والی گورنمنٹ کا ذکر نہیں آیا، وہ بھی ختم کر سکتے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. حکومتیں کیوں نہیں یہ ترامیم ختم کرتی؟ یہ آپ نے غور کیا کبھی کہ کیوں نہیں ختم کرتی؟ اس لیے کہ بعض ترامیم ایسی ہو جاتی ہیں آئین میں، یا بعض نکات ایسے شامل ہو جاتے ہیں جس پہ فساد خلق کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کر جائیں گے کہ جی یہ کیوں. میں اب نام نہیں لیتا لیکن بے شمار ایسے آپ کے قانون موجود ہیں نا جن کو اب ختم کرنا مشکل ہے، یا ان میں تھوڑی سی تبدیلی سے بھی آپ کو لگتا ہے. اس میں بھی وہ صادق اور امین والا وہ ایک ایلیمنٹ تھا، وہ شاید اس کی وجہ سے میں نے وہی کہا نا، اس میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اس میں پیچھے جو ہمارے جو
ہوا ہے اس ملک میں وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لہٰذا یہ آئینی ترمیم کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ترمیم کو آپ 2/3 اکثریت لے آئیں اور اس کے بعد آپ آئینی ترمیم کر دیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں کل بھی اس کی سماعت ہے, تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بڑلاس صاحب, لیکن یہ میری ایک بات سنیں سمیرہ میر صاحب, یہ جو ہمارے پارلیمان میں بندے ہیں جتنے پارلیمنٹیرین ہیں, جی جی تقریریں بڑی بڑی کرتے ہیں, فلاسفر بڑے بنے پھرتے ہیں, یہ سکم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی ترمیم کرتے وقت یہ سکم کیوں چھوڑ دیتے ہیں, کیوں تعین نہیں کرتے؟ یہ ان کی نالائکی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب تو بڑے آرام سے کہہ گئے کہ تھوڑا سا قصور ہے پارلیمنٹ کا. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر قصور ہی پارلیمنٹ کا ہے, انہیں یہ سکم نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور کوئی اگر غلط ترمیم کسی آمرانہ دور میں آ گئی ہے تو اس کو آئینی حق ہے کہ 2/3 اکثریت سے آپ اس کو اڑا دیں. بالکل ایسے ہے, اور بڑے مواقع آئے, اڑانا چاہیے تھا. بالکل صحیح. کہ یہ کون سی, یہ دیکھیے اب بہت سی باتوں کا جائزہ بعد میں پارلیمنٹ لے کر اڑاتی بھی ہے ترمیم. یہ میرا خیال ہے کہ جس جماعت کو 2/3 اکثریت ہوتی ہے اس کے پیچھے ووٹر ہوتے ہیں. بالکل. اور اس ترمیم کے اڑانے یا نہ اڑانے سے میرا خیال ہے عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو ہی یہ سیاستدان خود پہ انہوں نے خود پہ چھری رکھی ہے اپنی گردن پہ کہ جی یہ ہم اس فلان شک کے تحت نااہل ہو جائیں گے, ساری ترامیم, یہ جھوٹے سچے, یہ قانون سازی ہے جو یہ وہی سب سیاستدانوں کے لیے رہی ہے, کسی کو اڑانے کے لیے, کسی کو رکھنے کے لیے. عوام تو کہیں, جی سر, میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا حق پارلیمنٹ کو تھا تو پارلیمنٹ ہی یہ سزا ڈیسائیڈ کرتی نا. ایگزیکٹلی. اس میں جب آپ اس کیس کو سپریم کورٹ نے پٹ اپ کر لیا, انہوں نے لیا اس کیس کو, تو پھر اس کے بعد انہیں پہ آ گیا نا کہ اس کو ختم بھی کریں. یہ معاملہ اگر پارلیمنٹ کا تھا تو سپریم کورٹ نے کیوں اس پہ ایکشن لے لیا؟ بالکل بالکل ایسے. اچھا نقیب صاحب, ایک اور سوال بھی ہے. چیف جسٹس صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ انتخابات سر پہ, ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ جلدی حل کرنا ہے. کیا اس کا کوئی لنک ہے؟ یہ ٹھیک بات کیوں نہیں, ٹھیک بات کی. پھر تو اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کو 8 فروری سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. باقی تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز ہیں, بالکل کرنا چاہیے, ان کو بھی کرنا چاہیے. میں پھر آپ سے گزارش کروں, آپ جو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا, جو میڈیا ہائی لائٹ چیز کر دیتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں صرف وہی کام ہو رہا ہے. ہائی لائٹ یہ کیس ہوا ہے, دکھایا یہ کیس گیا ہے, تبصرے اس کیس پہ ہو رہے ہیں, ہم باتیں اس پہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی کیس نہیں سنے جا رہے وہاں پہ. یہ ہونا چاہیے. تو کیا اتنی جلدی ہے ان کیسز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی؟ یہ بڑا کیس ہے نا, اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے. میں اسی لیے یہی بات کر رہا ہوں برلاس صاحب کہ بڑا کیس ہے, ہائی لائٹ ہو گیا, اسی لیے ڈسکس ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. بلاول صاحب نے ڈیرے ڈالے ہوئے لاہور میں, برلاس صاحب, اور بڑی بات کر رہے ہیں. ان کی کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں, وہ سن کے پھر واپس آتے ہیں. تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جانے کی ضرورت نہیں, کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے. الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خاندان جو غریب ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو ڈیزرونگ ہیں, ان کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے. یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے, پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے اور گھر گھر بجلی پہنچانا ہے. برلاس صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو میاں صاحب کے دل میں پھر تکلیف ہونا ہے. مینز وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ ہار جائیں گے اور جو ہے وہ پھر کراچی کے ہاسپٹل میں ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا, میں نے کل جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, آج اس کا کچھ تھوڑا سا جائزہ لیا کہ بھئی آپ کی جو CC ہے اس نے کیسے بلاول کو وزیر اعظم نامزد کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ان کی اپنی جو میٹنگز ہوتی تھیں, مولانا صاحب کی, میاں شہباز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب, ظاہر ہے بڑے پلیئر یہی تھے, باقی تو ویسے ہی ساتھ تھے نا, شامل باجا. وہ گزارش یہ ہے کہ اس دوران یہ طے ہوا ان کے درمیان بقول ان کے کہ جی اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول صاحب ہوں گے. ابھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں وہ صدر بنیں گے. اچھا جی, یہ باتیں ہوں گی. انہوں نے کہا جی ہم نے اس معاہدے کی روح سے
بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب پھر میں نے اور دیکھا کہ پہلے دیکھیے بلوچستان سے بہت سے لوگ شامل ہوئے میاں صاحب کے ساتھ نون لیگ میں. صحیح. اب جو لاسٹلی ایک بڑا نام شامل ہوا سرفراز بھگٹی وزیر داخلہ تھے, استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پھر ایک اور حیرت ہوئی اس بات پہ کہ ایک ایم این اے ہوا کرتے تھے گوادر سے یعقوب بزنجو, نون لیگ کا ٹکٹ انہوں نے 900 لیا, ساری باتیں ہو گئیں جی جی, اور انہوں نے واپس کر کے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیا. تو یہ پتہ نہیں ہمارے اب کیا خبریں دے رہی ہیں. صحیح ہے. اور بلاول صاحب بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جیسے ان کو کوئی پکی یقین دہانی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور وہ اب میاں نواز شریف پر طنز کے سارے تیر برسا رہے ہیں کہ جناب 8 فروری کو پھر دل کی تکلیف ہوگی, آپ بیمار ہوں گے تو کراچی تشریف لائیں. ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی گنوایا ہے کہ ہم نے بڑے ترقیاتی کام بالکل, ہم نے بہت ہم نے کراچی میں بہت شاندار اسپتال بنائے ہیں جو لندن سے بھی بہتر ہیں, تو آپ اپنے علاج کے لیے وہاں آئیں. بلاول بھٹو زرداری کو میرا خیال ہے کوئی یا تو خواب آتا ہے یا تھپکی ہے جو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اگلا وزیر اعظم بننے کی وہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں کبھی ان کا یہ جائزہ لے کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے. نقی صاحب کہتے ہیں کہ جی دل کی تکلیف ہو تو یہ لنڈن بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی 2005 میں مجھے یاد ہے جی, بلاول صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے سوال, ان کے والد صاحب جناب آصف علی زرداری 2005 میں دل کی تکلیف ہوئی تھی, اینجیو پلاسٹی ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ دبئی کے ایرانین ہاسپٹل میں. کیوں؟ پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی. 2017 میں پھر وہ گئے دوبارہ. اس کے بعد ڈاکٹر عاصم حسین, ہاں جی, وہ ان کو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے جب ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ان کا نام نکالا تھا, انہوں نے درخواست کی تھی, لنڈن میں ان کا علاج ہوا تھا. وہ کس کے تھے؟ پیپلز پارٹی کے. تو یہ کہنا, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جی, جس بندے کا میں اگر اپنے اتنے میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروانا چاہتا ہوں, جی جی, تو کسی کو اس کا کیا اعتراض ہے؟ کوئی بھی نہیں. میں چاہتا ہوں آج ہماری طبیعت خراب ہو جائے, آپ نے ایمان سے بتائیے گا سمیرا, ہم سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں, لیکن ہم اپنے پیسوں خرچ کرتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن باقی اگر ممالک کو ہم دیکھیں تو وہ جاتے ہیں, وہ آئیڈیل کنڈیشن ہے, ایسا ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں آپ اتنے سالوں سے مجھے اتنا آپ بولے, تھوڑا ٹائم دیں بولنے کا, میں اس پہ بات. اچھا ایک بات سن لیں پھر آپ بولیے گا. آپ کی ایک بات نہیں ہونی نا مجھے. اچھا چلیں آپ کر لیں جناب. میں یہ کہتا ہوں یہ باقی ملکوں کے جب آپ حوالے دیتے ہیں نا, صرف ایک چیز کا حوالہ نہ دیا کریں, ان کا یہ سسٹم صحیح ہے, ہم بھی وہ پورا پیکج ہے ان کا, وہ پورا پیکج پھر اڈاپٹ کریں. محض ایک چیز سے نہیں ہوتا. کوئی کہاں علاج کرواتا ہے, ہمیں اس سے کیا, اپنے پیسوں سے میری بات سنیں نا, میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ مثلا یہ 300 یونٹ کی بات کی بلاول نے, تو عام یہ انہی کے لیے نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب آپ کہیں کہ کیونکہ جو امیر بندہ ہے جس کے پاس پیسہ حلال کا پیسہ ہے, وہ اپنے گھر میں 5000 یونٹ جلاتا ہے, تو ہمیں بھی 5000 کی اجازت دی جائے, فری یونٹ دینے چاہیے. یہ نہیں ہوتا. اور جو علاج کرواتے ہیں یہ دوسرے ملکوں سے کروائیں یا یہاں پہ علاج کروائیں, سب کو اس کا حق ہے. ہم میں سے سارے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھانے میں, اپنے علاج کرانے میں اپنی حیثیت کے مطابق آزاد ہے ہر بندہ. ہم آزاد ہیں, لیکن دیکھیں ایک لیڈر جو ہے نا, اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں اگر یہاں سے علاج کرا رہا ہوں تو آپ کے لیے بھی وہ فیسلٹیز موجود. میں آپ کو تو میاں صاحب کے علاج پاکستان میں نہیں کبھی ہوئے, جو علاج باہر ہوا بات تو اس کی ہو رہی ہے نا. یہ کہنا چلے بلال صاحب کی سن لیتے ہیں. اچھا ابھی ہے بات, اوکے. ابھی جو بلاول صاحب نے یہ فرمایا نا کہ میں, ہم تو اینکر کو جج مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں ابھی نہیں, یہ کیا بات؟ ہم نہیں مانتے نا, ٹھیک ہے, ہم کیوں اینکر کو جج مانتے. اچھا بات یہ ہے, بلاول صاحب نے رائے ونڈ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب میں یہاں سے بھی سبق کو, میرا خیال ہے 300 بندہ تھا وہاں پہ. جی آپ اس کی فوٹیج دیکھیں, میں نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھی, 300 بھی میرے منہ سے مجھے لگتا ہے کوئی 20-25 لوگ زیادہ نکل گئے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ وہاں کھڑے, اور اس کا دلچسپ وہ جو نتیجہ نکلا نا وہ یہ ہے کہ کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا اس تقریر کا. اور شرم آنی چاہیے کہ آپ ان سے لندن میں جا کے جھک کے مل کے آئے ہیں, جن سے آپ ان کا حال احوال پوچھ کے آئے ہیں, محض سیاست کی بنیاد پہ آپ نے, اور پھر کہنا کہ جی نفرت کی سیاست کو ہم فروغ نہیں دیں گے. آپ وہی سارا 90s والا صورتحال لے کے آ رہے ہیں. آپ تو خود مل کے آئے تھے, آپ نے تو خود جھک کے انہیں سلام لیا, تصویریں ابھی بھی موجود ہیں, نیٹ پہ لکھیں ذرا. تو واپس آ کے آپ کو احساس ہو آپ ان سے لندن میں ملنے گئے تھے نا, وہیں ان کا حال پوچھا تھا نا, تب تو آپ کو یاد نہ آیا.
تو اب آ کے یہ بات یاد آنی یہ باعث شرم ہے. ٹھیک ہو گیا. برلا صاحب آپ کو میں زیادہ ٹائم دوں گی آپ کے جواب کے لیے, تو اس لیے میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن جو ہے وہ برلا صاحب کی طرف جائے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی برلا صاحب کیا کہنا چاہیے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں خاص طور پر لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں یا حکومتوں کو منتخب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کریں. اب صحت اور تعلیم دو ایسے شعبے ہیں کہ حکمران کیوں کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولت بہم پہنچائیں جی, تاکہ لوگ سرکاری ہسپتالوں میں سستا اچھا علاج کروا سکیں. دوسرا وہ تعلیم ہمارے لیے جو افورڈ کرتا جائے جی, بے شک لندن جائے, بے شک دلی جائے, جدھر نیو یارک جائے, لیکن جو ان کے لوگ ہیں, جو ان کے ووٹر ہیں, جن کے ساتھ وہ وعدے کر کے آتے ہیں, ان کے لیے اچھے ہسپتال یا اچھی سہولیات کو فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. بالکل, تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں نا. اسی طرح اچھے سکول بنانا ان کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو سستی تعلیم اور سستی صحت فراہم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نیو یارک کے ہسپتال چن لیں اور لوگ جو ہیں وہ مر جائیں, ان کو علاج معالجہ میسر ہی نہ آئے, ان کو تعلیم میسر ہی نہ آئے, اور وہ تعلیمی مافیا کے ساتھ مل جائیں اور کہیں کہ جناب جدھر سے مرضی تعلیم لیں. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. ہمیں چودھری منظور صاحب نے جوائن کیا ہے. سر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا, آج بلاول بھٹو نے جو ہے وہ اسپیچ کی ہے, ماشاءاللہ وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, کیمپین بھی وہ انہوں نے شروع کر دی ہے, تمام پارٹیز میں سب سے پہلے انہوں نے شروع کی ہے. یہ بتائیے گا, بار بار جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کو وزیر اعظم جو ہے ان کی پارٹی یا سی سی کی طرف سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یہ کس بیس پہ ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول صاحب کی کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر سکے؟ میرا خیال ہے کچھ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. کیا ہے پیپلز پارٹی نے اس وقت سب سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ کا ڈیمانڈ کیا, پھر الیکشن شیڈیول کا ڈیمانڈ کیا, پھر سب سے پہلے مینیفیسٹو دیا, اور کل سب سے پہلے انہوں نے اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلاول صاحب کو ڈکلیئر کر دیا. اور اس کے لیے ہم نے جو ہوم ورک کیا ہے وہ بڑا سمپل اور کیلکولیٹڈ ہے سارا اور فوکسڈ ہے. ہم 50 سیٹیں جو ہے وہ سندھ سے لے کر آ رہے ہیں. 50 سیٹیں ہم نے یہاں پہ پنجاب میں ٹارگٹ کی ہیں, اچھا, جس میں ساؤتھ پنجاب میں 48 میں سے میجورٹی ہے, لیکن باقی سیٹیں یہاں سے ہوں گی. بلوچستان تقریباً 17 سیٹیں ہیں, وہاں سے آدھی سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی اس وقت لے رہی ہے. اور 2008 والا جو رزلٹ ہے کے پی کے کا, وہ ہم توقع کر رہے ہیں 12 سے زیادہ سیٹیں ہم کے پی کے سے لیں گے. اور جو ہی پیپلز پارٹی 80 سے اوپر جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے. اس کی ریزن ہے 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو سبھی پارٹیاں لیں گی, سیٹیں لیں گی, تو ایک جو ہے اس وقت ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, ٹھیک ہے, جس میں شاید کسی پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہوگی. اب پھر کسی کو مل کر حکومت بنانا ہے. جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی 100 سے اوپر جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ آئیں گے انہوں نے یا پھر نون کے ساتھ گورنمنٹ مل کر بنائیں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اسی یہی کیفیت نون کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہماری کسی پارٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم بلاول صاحب اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلاف کو اختلاف تک رکھا جائے, ذاتی دشمنی پہ اتنا ٹھیک ہے. منظور صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے تو کوئی راستہ تو چھوڑے نا. آپ ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب لگاتار میاں صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے لندن والی بات کی کہ آپ کو جب کوئی دل کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اکٹھے نہیں کر سکے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کم لوگ تھے وہاں پر جہاں پہ وہ بات کر رہے تھے. اور باقی ٹھیک ہے, آپ باقی سارے صوبوں کی بات کر رہے ہوں گے, پنجاب سے مجھے اختلاف ہے اتنی سیٹیں. میری نہیں, آپ کا اختلاف آپ کا حق ہے. ویسے تو اس دن رانا صاحب نے بھی کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, کہ ہم 100 سیٹیں پنجاب سے لیں گے. میں نے کہا باقی 41 کا کیا گناہ ہے, وہ بھی کلیم کر لیں. اچھا چودھری صاحب, کوئی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ دیکھیں وہ ایک شمولیتی پروگرام تھا, وہ کوئی جلسہ نہیں تھا. جی جی. چودھری غفور صاحب شامل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں لوگ اکٹھے کیے. وہ لوگ اکٹھے کرتے 10 لوگوں میں شامل ہو جاتے, ان کی مرضی تھی. انہوں نے کتنے لوگ اکٹھے کر کے شامل ہونا تھا وہ ان کی مرضی تھی. چودھری صاحب یہ پارٹی کا جلسہ نہیں تھا. چودھری صاحب یہ جو آپ نے حساب کتاب لگایا ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے, تو بالآخر آپ کی نظریں پی ٹی آئی پہ پڑ رہی ہیں, تو مولانا صاحب کی طرف کیوں نہیں نظریں پڑی, یا باپ کی طرف, یا اور پارٹیوں کی طرف؟ میں نظریں نہیں ڈال رہا, میں کسی کی طرف نظریں نہیں ڈال رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک الائنسز ہوں گے نا. پہلے تو یہاں پہ یہ شور مچایا گیا جی یہ جو ہے وہ آئی جی آئی 2 بنائی جا رہی ہے, باپ پارٹی کے ساتھ بھی الائنس ہو گیا ہے, یہ آئی پی پی کے ساتھ بھی ہو گیا ہے, ایم کے ایم کے ساتھ بھی ہو گیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا ہے. آخر میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو پا رہا, کس کے ساتھ ان کا ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس وہ حوصلہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے اور کچھ دینے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. الائنسز ایسے نہیں چلتے کہ آپ گھر سے کچھ بھی باہر نکالنے کے لیے. تو چوہدری صاحب یہ بتائیے, اگر آپ کو اتنی سیٹیں نہیں ملتی دین؟ نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا جو ہوم ورک کر کے بیٹھے ہیں, کل بڑا ہم نے کیلکولیشن کی ہے ایک جگہ کی, تو نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں, پھر کیا ہے. لیکن اس ملک کے لوگوں کو میری گزارش سنیں, جی جی جی, اگر اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی اس سے زیادہ سیٹیں دے گی. اگر کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر جو فیصلہ ہوگا. لیکن عوام کو ورکنگ بھی تو نظر آنی چاہیے نا. پنجاب میں آپ بڑے سالوں سے ایکٹیو ہیں. میرا کوئی فکرہ تو مکمل ہونے دیجیے. اوکے جی, آپ 3 لوگ ہیں, مجھے یا تو آپ سوال کر لیں پھر سارے جی پلیز کمپلیٹ کیجئے کمپلیٹ. اب مجھے نہیں یاد میں کیا کہہ رہا تھا. چلو تسی یاد کرو تو بولو. چوہدری صاحب ابھی چپ ہیں. وہ سمیرا مرزا کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں ورکنگ نہیں آ رہی. نہیں چوہدری صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. آپ اگر الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن کے نتائج پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں تو ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے 2002 میں بھی الیکشن جیت لیا تھا, 2008 میں بھی جیت لیا تھا. اس ملک میں پیپلز پارٹی یہ نہیں کبھی کہا کہ ہمیں لے کر آئیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ ذرا مہربانی کریں سائڈ پہ ہو جائیں, جو فیصلہ لوگ کرتے ہیں اس کو قبول کریں گے. ہم کبھی بھی ہم نے نہیں کہا. اور دوسرے وہ ہیں جو کبھی کسی کی مدد کے بغیر آئے ہی نہیں ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے خلاف کبھی آئی جے آئی بنی, محترمہ بینظیر بھٹو پھر بھی الیکشن جیت گئی تھی آئی جے آئی بنانے کے باوجود. آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جو ساری زندگی کہتے رہے کہ میرا بڑا کارنامہ تھا, حمید گل صاحب کے میں نے آئی جے آئی بنائی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ ہم کسی ایک جماعت کے لیے اپنے لیے نہیں مانگ رہے, سب کے لیے مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں, فیئر اینڈ فری ہوں, اور اپنی ول کے تحت میرے ساتھ کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے, نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کوئی جو ہے وہ فورس نہ کریں لوگوں کو. آج کل ایک کو زبردستی لائے تھے, آج اس کو زبردستی ہٹا رہے ہیں. پرسوں ایک کو زبردستی لائے تھے, پھر آپ کو زبردستی ہٹانا پڑ گیا. یہ کب تک؟ ہم تو دائروں میں سفر کر کے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چودھری صاحب, یہ 16 ماہ پیپلز پارٹی شامل رہی نون لیگ کے ساتھ, بڑی حکومت کی, بڑے بلاول صاحب نے دورے کیے, تو یہ کہاں جھگڑا کہاں پیدا ہوا, اختلاف کہاں ہو گیا کہ حکومت ختم ہوتے ہی دوسرے ہفتے پیپلز پارٹی نے تنقید شروع کر دی نون لیگ پر؟ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ویسے تو برلاس صاحب آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے. ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی عمران خان کے ساتھ. عمران خان کو پہلے دن بلاول صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو گرانا نہیں ہے, گرنا آپ نے خود ہی ہے. اور وہ خود ہی گرے. ہمارے ساتھ جو لڑائی شروع کی اور جو مسئلہ شروع کیا, اور آپ کو بھی پتا ہے, زرداری صاحب کو جیل میں لے کر گئے تو ہم نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں کس کی جیل میں نہیں گیا, ایک یہ رہ گیا تھا اس کی جیل میں بھی چلا جاتا ہوں. میں نواز شریف کی جیل میں رہا, میں مشرف کی جیل میں رہا, میں کاف لیگ کی, نون لیگ کی, ہر کسی کی جیل یہ رہ گیا, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس رات محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا تھا, اور گھسیٹ کر اس کی میرے سامنے میری موجودگی میں جب اس کی یہ ڈرپس لگی ہوئی تھی, اس کو کھینچ کر اٹھا کر رات کے 12 بجے جیل مینول کے خلاف میرے سامنے ایک منتیں ترلے کرتا رہا ایک افسر
کہ ہم رات کو 12 بجے جیل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے، لیکن ضد تھی کہ نہیں اس کو اٹھا کر جیل میں پھینک کے آؤ، تو اس دن پھر فیصلہ ہوا تھا اور ہم نے کیا 16 مہینے رہے، لیکن 16 مہینوں میں ہم نے اپنی وزارتوں کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہو ہم اپنی وزارتوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بلاول صاحب کی وزارت خارجہ کا لینا ہے، آپ نے امور کشمیر کا لینا ہے، کلائمیٹ چینج کا لینا ہے، جس بھی وزارت کا لینا ہے ہم اپنی، اور یہ بھی مہربانی احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل صاحب نے کی کہ ہم ساری اتحادی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بالکل تو جب وہ نہیں اٹھا سکتے جو لیڈ پارٹی تھی اور پرائم منسٹر تھے، تو ہم کیوں اٹھائے تھے؟ وہ اپنی وزارتوں کا مہنگائی کا حساب دیں، وزارت خزانہ ان کے پاس کی، بجلی کا حساب دیں ان کے پاس کی، وہ پیٹرولیم کا حساب دیں، پیٹرولیم ان کے پاس تھی۔ بالکل تو اگر ہماری وزارتوں کا آپ نے آڈٹ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر وزارت خارجہ میں کام نہیں ہوا اور وہاں پہ آپ کو کامیابیاں نہیں ملی تو آپ ہم حاضر ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے، کیا تحریک عدم اعتماد سے پہلے یہ کہیں طے ہوا تھا کہ شہباز شریف پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم ہوں گے اور نیکسٹ وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے؟ نہیں، کہیں بھی یہ بالکل نہیں طے ہوا، بالکل ٹھیک۔ شہباز شریف صاحب کو تو جب زرداری صاحب نے گھر جا کر کہا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بنانے، وہ تو پریشان ہو گئے تھے۔ اچھا آپ کہاں سے بنانے آ گیا مجھے؟ وہ پریشان ہوئے ہوں گے کہ زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہم اپنی وزارتوں کا حساب دیتے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے تو پھر ہوشیاری دکھائی، کمال مہارت سے آپ نے وہ وزارتیں نون لیگ کے گلے مڑ دی جس کا وہ حساب دیتے ہیں، اور آپ بالکل صاف پاک دکھائی دے رہے ہیں۔ وزارتیں ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی وزارتیں دیں جس میں ہمارے لوگ ایکسپیرینس ہے، برلاس صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں لوگوں کو، تو انہوں نے ضد کر کے کہا کہ نہیں، وزارت خزانہ تو جا ہی نہیں سکتی، وزارت بجلی جو ہے وہ تو پاور تو جا ہی نہیں سکتی۔ اب یہ ہم نے لگایا سائی وال میں کارخانہ کوئلے کا، وہ تو شہباز شریف کہتے ہیں، وہ تو شہباز شریف کہتے ہیں غلط فیصلہ ہوا۔ 3260 میگا واٹ اس وقت 3260 میگا واٹ اس وقت تھر سے آ رہی ہے فیصل آباد کو، جی بالکل، فیصل آباد کی ساری انڈسٹری اور آپ کی ساری ایکسپورٹس اس پہ ہو رہی ہے 9 روپے 90 پیسے میں۔ تو اگر وہاں پہ فوکس کیا جاتا، اگر گونجی کا آپ 7300 میگا واٹ پیدا کرتے، جو سی پیک کا پہلا پروجیکٹ تھا، پیپلز پارٹی اگر سی پیک لے کر آئی تھی، اگر وہ کرتی تو ٹھیک ہے، پھر ونڈ پاور کا انہی 16 مہینوں میں آپ دونوں بڑے انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں، ذرا دیکھیں نا 11,500 میگا واٹ کا جو ونڈ کا تھا وہ کس نے نہیں ہونے دیا؟ وہ سر رینٹل پاور بھی تو آپ ہی لوگ لائے تھے، ونڈ جی رینٹل پاور بھی تو آپ ہی لائے تھے نا؟ نہیں، رینٹل پاور جو لے کر آئے تھے وہ تو امیڈیٹلی، دیکھو ایک دو چیزیں ہیں، ایک آپ کے امیڈیٹ شارٹیج ہے، میں نے 1995 کی محترمہ بینظیر بھٹو کی پاور پالیسی پڑھی، ایک تھی امیڈیٹ شارٹیج، اس کو اس کے ذریعے کور کرنا تھا، پھر اس کو ریپلیس کرنا تھا تھر کول میں۔ گارڈن وو آیا تھا جس نے کہا تھا میں پہلے سال 500 پھر 1000 2000 ہر سال بڑھاتا چلا جاؤں گا، 5000 میگا واٹ ہر سال اس سے بجلی پیدا کرنی تھی، آپ نے اس کو دوڑا دیا، اس نے سرحد پار جا کر دوسرے ملک میں پیدا کر دی۔ تو اس وقت بحث کرتے تھے کہ تھر سے بجلی ہو سکتی کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت لاہور یہ کہتے ہیں بڑی ترقی کی ہے جی، لاہور کو دیکھیں، لاہور دنیا کا گندا ترین شہر ہے پولوشن کے اعتبار سے، اس کا کس نے کرنا تھا؟ ان کا سب سے اچھا پروجیکٹ کیا ہے جو فلیگ شپ ہوگا؟ وہ ہے ٹرین، بالکل صحیح، میٹرو ٹرین۔ اگر چلے تو 1 ارب روپیہ تو کراچی کا بھی ہر دوسرے دن، اور اگر نہ چلے، میری گزارش سن، اگر نہ چلے تو 2 ارب روپے۔ ان کا فلیگ شپ پروگرام کیا ہے؟ تھر کول کا، جس سے پہلے دن خسارہ، وہ پہلے دن آمدنی، وہ جتنی بڑھتی چلی جائے گی سندھ گورنمنٹ کو آمدنی اس کی بڑھتی چلی جائے گی، وہ اس کو انویسٹ کریں گے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ۔ آج جو بلاول صاحب نے بات کہی، کیا کہی کہ اب 13 ہاسپٹل ہیں NICVD، آپ ہر 50 کلومیٹر پہ آپ کو دل کا ہاسپٹل ملے۔ میرے شہر سے میں نے لوگ یہاں پہ PIC نے 2 سال کا ٹائم دیا، اس بیچارے غریب آدمی کی 3 وینز بند تھی اور چوتھی 50% بند تھی، ایک جھٹکا ہی لگنا تھا، اس کو بھیجا ہے، 6.5 گھنٹے کا آپریشن ہوا، سکھر میں ایک میڈیسن نہیں باہر سے، پیراڈول نہیں لے کر آیا وہ۔ پھر ایک میں نے گبٹ میں بھیجا ہے، ہمارے ایک ایڈوکیٹ ہے، ان کی مسز گئی ہیں آپریٹ کروا کے۔ جی بالکل، یہاں پہ کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ اچھا آپ ایک اور مجھے، آپ علاج کروانے کہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اچھا علاج ہوگا، سستا ہوگا، مفت ہوگا؟
ٹھیک ہو گیا. یہاں سے بلوچستان سے, کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, KPK سے, پنجاب سے لوگ کہاں جا رہے ہیں علاج کرانے؟ سندھ وہ جو یہ روز کہتے ہیں اجڑا ہوا ہے سندھ. بس نواز شریف صاحب ہی نہیں جاتے, نواز شریف صاحب لنڈن چلے جاتے ہیں. وہی بات آج بلاول صاحب نے کہی. اچھا چودھری صاحب, یہ بجلی کی بات ابھی آپ کر رہے تھے نا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے منشور, اس میں 300 یونٹ تک کی جو مفت بجلی ہے اس کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ سولر پاور بھی ہے, اور کس طرح سے 300 یونٹ شامل ہوں گے؟ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نے اب جو پلان دیا ہے اس پہ 3-4 چیزیں ہیں بجلی کی جنریشن. نمبر 1, ہم تھارکول کو اور بڑھائیں گے. نمبر 2, ونڈ پہ جائیں گے. نمبر 3, سولر پہ جائیں گے. اور نمبر 4, ہائیڈل پہ جائیں گے. ہائیڈل کے سارے پروجیکٹس کس نے, یہ غازی بروتا کس نے, محترمہ بینظیر نے, یہ پتہ ہے برلاس صاحب کو. یہ نیلم جیلم کس نے شروع کیا تھا, محترمہ بینظیر بھٹو نے شروع کیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سولر, جہاں پہ 16 گھنٹے کی ڈے لائٹ ہے, اگر آپ سولر کو یوز نہیں کرتے, ابھی $10 ارب جرمنی نے انڈیا کو دیا ہے گرین انرجی پہ. آپ کا اتنا بڑا انیشیٹو تھا, یہاں پہ ہوم ورک بلاول صاحب نے تو کانفرنس کی, پلیجز آئے, لیکن ہوم ورک کیا ہے بیوروکریسی کا؟ اس کے لیے کیا تھا کہ اگر آپ یہ سولر کا کرتے ہیں, ابھی جو گھر بن رہے ہیں سندھ کے اندر جو سیلاب کے اندر گر گئے تھے عورت کے نام پہ, اس کو ساتھ سولر بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وہ گھر سولرائزیشن پہ ہوگا. ہم جو کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر جگہ کے اندر آپ کے جو یہاں پہ گریڈ اسٹیشن ہے, کتنے بڑے گریڈ اسٹیشن, وہاں پہ سولر آپ ایڈ کیوں نہیں کر رہے؟ تو سولر کو ہم کر کے ایڈ اور اس کے ذریعے فری دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گھروں کو سولر جو ہے ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کی امپورٹ, آئل امپورٹ جائے گی, آپ کی کتنی چیزیں چلی جائیں گی, وہ ادھر سے جا کر فائدہ آپ حاصل کریں گے دوسری طرف جا کر. چلیں ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہو. بس آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گے, منظور وسان صاحب فرمائے گا کہ چودھری منظور صاحب, سوری, اچھا ایک اور بات سن لیں. چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی میں بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے خود انٹرویو یہ پولیٹیکل سائنسدان ہے. چودھری صاحب یہ بتائے گا کہ بلاول صاحب کی ٹون جو ہے وہ میاں صاحب کے خلاف بڑی سخت ہے جب سے وہ کیمپین کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں, لیکن میاں صاحب کی طرف سے یا PMLN کی طرف سے, ان کے کسی بھی رہنما کی طرف سے یا لیڈر کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا ان کا. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, بلاول صاحب کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں دوسری جماعت کے خلاف. لیکن آپ تنقید کرتے ہیں نا, تو جواب تو آنا چاہیے نا. ان کا بھی حق ہے. یہ آپ نے وہ زبان نہیں سنی یہاں پہ جو وہ اس نے کہا ہے تارڑ نے یہاں پہ, کہ آپ نے جرت کیسے کی کہ لاہور میں آ کر آپ نے سوچ کیسے لیا کہ لاہور کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ پیپلز پارٹی تو بنی لاہور میں تھی. سو ہمارا اس وقت لڑائی کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ کسی اور, جس طرح سے بلاول صاحب نے کہا غربت, بیماری, بھوک نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب ایک سینئر ہمارا مقابلہ اپنے آپ کے اور ان سے عمر میں بہت بڑے ہیں. میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہے. ہم نے واپس ان کلاسز کو ریکلیم کرنا ہے جو کلاسز پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی, اس ملک کی محنت کش طبقات, وہ اس کے لیے جو کارڈ, مثلا آپ لیبر کارڈ دے رہے ہیں, ہم ٹھیک ہو گیا, کارڈ دے رہے ہیں, یوتھ کارڈ دے رہے ہیں, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کو بات چودھری صاحب یہی ہے نا, میں سمجھ گئی آپ کی بات, کاپی کیا, میں سمجھ گئی آپ کی بات, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا منشور ہے, جو آپ پرفارمنس دینا چاہتے ہیں, آپ اس کی بات کریں, جو آپ نے پرفارمنسز دی ہیں اس کی بات کریں, نہ کہ اگلی پارٹی نے جو بھی کام کیے ہیں یا انہوں نے اگر کوئی کرپشن کی ہے, یا آپ ان کی عمر کے اوپر یا ان کی سیاست کے اوپر کوئی بات کریں, تو یہ تو غلط بات ہے. آپ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ آپ کیا کریں گے عوام کے لیے. دیکھیں نا, انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم اس پرانی سیاست کو, جو جس پرانی سیاست میں یہ پرانے سیاستدان پھنسے ہوئے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. چلیں اور وہ سوچ ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ختم نہیں کرتے تو یہ گھر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. چودھری منصور صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ڈیٹیل ڈسکشن کی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. برلاس صاحب, دیکھا آپ نے کیلکولیشن چیک کی چودھری منظور صاحب کی, وہ تو اپنی طرف سے ساری سیٹیں ایک پیکٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس 8 فروری کو یہ ہو جانا ہے. کس بیس پہ بیٹھے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا نہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا
کہ ورکنگ نظر نہیں آ رہی. ہاں جی. لیکن میرا دل چاہتا تھا بیچ میں سے میں گل نخیز اختر صاحب کو مبارکباد دوں کہ جناب آپ کو مبارک ہو, پیپلز پارٹی جو ہے وہ 50 سیٹیں لے رہی ہے پنجاب سے. بالکل. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا, میں تو حیران ہوں انہوں نے 100 کا دعویٰ کیوں نہیں کیا. یہ ابھی انہوں نے کہا ہے اگر ہم 100 سے اوپر جاتے ہیں, کہا انہوں نے. منظور صاحب نے جیسے 50 بتایا اس سے لگا کہ 50 تو گئی بس. اچھا لیکن ایک بات ہے, جی جی, اس وقت سب سے جو پرسکون ماحول میں ہے نا وہ آصف علی زرداری ہیں. ہاں جی. کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سندھ محفوظ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ملک کا زیادہ ریونیو سندھ سے آتا ہے. ہاں جی, 70% ریونیو ہے, اور سندھ پہ وہ بلا شرکت غیر حکمران ہے. ہاں جی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ان کا محفوظ ہے. اچھا وہ سندھ ہی کی جو 50 سیٹیں ہیں ان کا حساب لگا کے پھر آگے وہ کہتے ہیں بلوچستان سے اتنی آ جائیں گی, پنجاب سے اتنی آ جائیں گی. اچھا چلیں بلوچستان سے آج گئی, لیکن پنجاب اور کے پی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب سے کہاں سے آئیں گی سیٹیں, جی جی, اور کے پی سے کیسے آئیں گی. کے پی سے تو مولانا صاحب کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے, اور اے این پی کے لیے مشکلات ہیں, حالانکہ وہ وہاں کی جماعتیں ہیں جن کا بیس کیمپ وہ ہے. تو پیپلز پارٹی کا تو بیس کیمپ کے پی نہیں ہے, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ جو آپ نے سوال کیا تھا اتنی شاندار نہیں ہے کہ 50 سیٹیں پنجاب سے نکال لیں. میرا خیال ہے کہ ان کے اندازے مشکل. ہاں البتہ وہ بات درست ہے ان کی کہ دیکھیے ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, جی جی, ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو چودھری صاحب نے ایک بات گل نخیز اختر صاحب نے پوچھی, وہ نہیں مانے, لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس مرتبہ گرمیوں میں آصف علی زرداری نے عمران خان کو آم بھجوائے تھے. چودھری صاحب اس کا بھی انکار کریں گے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے. اچھا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. اچھا اس سے کیا مطلب نکلا؟ نہیں تحفہ بھیجا تھا نا, ٹھیک بھیجنا چاہیے مراسم بنانے کے لیے. دیکھیے آئندہ وہ کیلکولیشن انہوں نے کر رکھی ہے نا کہ ہم نے الائنس کرنا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. وہ تحفہ عمران خان کو کیوں نہیں بھیجا؟ بات یہ ہے نا, عمران خان کو بھیجا انہوں نے. اچھا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو تو بھیجا نا تحفہ, آموں کا تحفہ بھیجا. آموں کا تحفہ, انہیں کی بات میں بھی کر رہی ہوں نا, مراسم بڑھانے تھے. اور جس بندے کے فون سے بات ہوئی میں اس کا نام نہیں ظاہر کروں گا, فون پہ بات بھی کی. جی ٹھیک, نخیز بڑے صاحب سستے میں انہوں نے خان صاحب سے مراسم بنانے کی کوشش کی. آم بھی میرا خیال ہے ملتان کے ہی ہوں گے. ظاہر ہے, اچھے آم تو وہاں کے ہی ہیں. نخیز صاحب کیا آپ نے کرکس نکالا ہے چودھری منصور صاحب کی ان باتوں سے اور ان کی پلاننگ خوش سے؟ ہیں وہ, خوش ہیں. ایک خوش انسان جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے انہوں نے کی ہیں. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سمیرا, اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا ہماری, اس کا جواب ادھورا رہ گیا کہ لوگ لیڈرز ہاسپٹل میں یہاں کیوں نہیں علاج کراتے. اس کی ایک ریزن اور ہوتی ہے کہ آپ جس ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا وہاں آپ کے پروٹوکول کے علاوہ بھی بعض اوقات آپ کے چاہنے والے اتنے وہاں گھس جاتے ہیں جس سے باقی ہسپتال کا نظام درہم برہم ہو اچھا آپ لندن اس لیے جاتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پھر اس پہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اس کلچر کو تبدیل کریں نا, اس کلچر کو بھی تبدیل کریں جو میں اب بتانے لگا ہوں. جی جی, سمیرا مجھے سیدھا سا آپ نے جواب دینا ہے. میں شوکت خانم ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہا ہوں, جی جی, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے, اللہ نہ کرے سر, نہیں سنیں نا, فرض کر رہے ہیں نا, فرض تو کر سکتے, سامنے شوکت خانم کا گیٹ ہے, مجھے اس کے اندر لے جائے, میری ٹانگ کا علاج ہو جائے گا یا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے, بتائیں. وہ تو کینسر ہاسپٹل ہے نا. کینسر ہاسپٹل, اس کا مطلب صرف کینسر کا علاج ہوگا. خان صاحب 2 دفعہ کہاں ایڈمٹ رہے ہیں بولیے؟ شوکت خانم کیوں, کیا تھا انہیں؟ ایک دفعہ کرین سے گرے تھے, ایک دفعہ گولیاں لگی تھیں. ان دونوں معاملات میں وہاں پر وہ میڈیکل فیسلٹیز تھیں. نہیں, اس کا مطلب ہے, میری بات سنیں نا, فیسلٹیز تھیں. باقی ہاسپٹل میں یہ فیسلٹیز ہونی ہے, یہ وہاں ہونی ہے. وہ تو اسپیسیفک کینسر کا ہاسپٹل ہے, اس لیے خدا کے لیے بات وہیں تک رکھیں. یہ اسی لیے ان ہاسپٹلز میں عموماً, میں یہ نہیں کہہ رہا, کروانا چاہیے. اور ہاسپٹلز یہ کیا نام ہے اس کا, پی کے ایل آئی آر جو ہے, کس نے بند کروایا تھا, شروع کس نے کروایا, بند کس نے کروایا؟ چلیں نخیز صاحب اگلا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. اچھا اس پہ تو بات تھوڑی سی کر لیں. جی جی جی, اچھا یہ پروٹوکول کا جو کلچر ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ملک معراج خالد وزیر اعظم تھے اور خواجہ طارق رحیم جو ہے نا وہ گورنر پنجاب تھے. تو ملک صاحب بڑے سادہ درویش انسان تھے. وہ گاڑی میں نکلے اور جو ٹریفک رکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بالآخر انہوں نے پوچھا وہ کہ ٹریفک کیوں رکی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی گورنر صاحب نے گزرنا ہے. اچھا, تو ملک صاحب نے ان کو فون کیا کہ خواجہ صاحب
یہ 2 گھنٹے سے ٹریفک بند رکی ہوئی ہے یہاں پہ۔ ہے تو آپ گزرے نہیں ابھی تک۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے میں تو ابھی بس 5 منٹ میں گھر سے نکلوں گا۔ اچھا تو یہ بس کلچر یہ ختم ہونا کلچر ہے، چاہیے۔ یہ تو بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹائم چکے ہمارے پاس۔ نہیں ایک سمیرا آپ نے میری بات سنی ہے، لطیفہ ہوا ہے آج، اور وہ اہم بات ہے، وہ میرا خیال ہے ڈسکس ہونی چاہیے۔ جی جی آج سماعت تھی جی اڈیالہ جیل میں، جی بالکل، اس کی توہین الیکشن کمیشن، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی، الیکشن کمیشن کے 4 ممبران وہاں موجود تھے، خان صاحب اور فواد چودھری صاحب پہ فرد جرم عائد کرنی جی تھی۔ بالکل ایسے تو ہی جب انہوں نے فرد جرم عائد کاروائی شروع ہوئی تو خان صاحب درمیان میں اٹھے اور انہوں نے دھمکیہ میں انداز میں کہا ان 4 ممبران کو الیکشن کمیشن کے کہ میں تمہاری شکلیں بھی جانتا ہوں، میں تمہارے نام بھی جانتا ہوں، اور میں جیسے ہی میری حکومت آئی میں تم پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ دیکھیں کتنے سادہ انسان ہیں نوخیز صاحب، وہ ہیں بڑے کچھ لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں بدلے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سادہ لگتے ہیں۔ نہیں پتہ نہیں یہ ہوا بھی ایسا یا نہیں ہوا۔ ہاں یہ پتہ بھی نہیں ہے کیسا ہوا۔ چلیں رپورٹ ہوا ہے۔ اچھا ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بلے کا نشان ہے، ایک اہم ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کے لیے وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر کیا بات کی ہے وہ سب کے ساتھ ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کامن سمبل نہ ہونا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے، لہٰذا پارٹی کو ڈسفنکشنل کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے خلاف آج ہم نے پٹیشن اس عدالت میں فائل کی ہے، اس کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے۔ عدالت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کی ہیئرنگ، چونکہ آج اگر لیٹ زیادہ نہیں ہے تو اس کی ہیئرنگ کل ہر صورت کی جائے۔ ہیئرنگ جلدی ہونی چاہیے، یہ مطالبہ ہے ان کا۔ بڑلا صاحب کامنٹ کر دیجئے اس کے اوپر۔ اچھا میں تو کہتا ہوں یہ جو کشمکش ہے نا نشان والی اور نااہلی والی، یہ جلدی جلدی ختم کر دے سپریم کورٹ، اچھا ہے تاکہ الیکشن کا ماحول بن سکے۔ ٹھیک ہے جی نوخیز یہ صاحب آپ بالکل کیا کہنا ٹھیک ہے۔ چاہیں گے؟ ویسے آج جو ان کے وہاں اجلاس ہوا ہے وہاں مروت صاحب اور گوہر صاحب کے درمیان تھوڑی سی کوئی فضا دیکھی گئی ہے ناگواری کی، اور بلے کا نشان میں ان سے متفق ہوں جی کہ بلے کا نشان یہ جتنی جلدی ہو جائے گا دوسروں کے لیے بھی آسانی رہ جائے گی۔ ہمیں بھی یہ ڈسکشن کر کے سمیرا دماغ پاگل ہو گیا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی سچویشن آ جاتی ہے، تو یہ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب پروگرام بھی جتنی جلدی ختم ہو جائے رہا ہے، اتنا ہی بس اچھا آخری ہے کیونکہ بہت پوائنٹ اہم ہے۔ بڑلا مجھے صاحب لگتا ہے دھند ہو رہی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں فیض حمید کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اس میں ایک بڑی عام بات ہے۔ بڑلا صاحب خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو وہ تو شاید خاقان عباسی کی تھی لیکن آرڈر جنرل فیض کا تھا، وہ گورنمنٹ کے اوپر ظاہر ہے وہ بات ڈال رہے ہیں، اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے وہ جناب فیض حمید نے بڑی واضح بات کی ہے کہ میں تو حکومت کے کہنے پر گیا تھا۔ اس وقت وزیر داخلہ احسن اقبال تھے، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، اور احسن اقبال صاحب اس بات سے مکریں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ ظاہر ہے حکومت کے کہنے پر یہ لوگ گئے، ایسے تھوڑی چلے جاتے ہیں کہ ایک خفیہ ادارے میں کام کرنے والا آدمی حکومت کی مرضی کے بغیر چلا جائے۔ میں نہیں سمجھتا، فیض حمید کی بات درست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نوخیز صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ بات کمیشن کے سامنے جا کے کہوں گا، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ چلا تو وہ رہے تھے نا۔ میں تو خوش ہو رہا ہوں 2017 میں جو حکومت تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت تو ان کی تھی، آرڈر تو ان کا چلنا تھا، تو اس لطیفے کے ساتھ پروگرام ختم کریں گی تو مجھے مزہ آئے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہنا اس پہ۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ گل نوخیز اختر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، مظہر بڑلا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔